بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے سابقہ چیف آرمی آفیسر جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جنرل راحیل شریف صاحب نے نے قدم اٹھایا اور سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، جو شہزادہ محمد بن سلمان سے گفتگو ہوئی، پھر باجوہ صاحب سے گفتگو ہوئی کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر جو جو پاور جن لوگوں کے پاس ہے ان سے بات ہوئی، ان سے انہوں نے بتایا کہ 95% جو جو فوجی افسران ہیں وہ کسی بھی صورت میں عوام کے اوپر کوئی بھی زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ گولی چلائی جائے۔ انہوں نے کہا عوام کے خلاف کسی بھی مہم جوئی پر حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر پی ڈی ایم مندرجہ بالا سمجھوتے پر عمل کرنے میں ناکام رہا تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں نگراں حکومت کے قیام یا مارشل لا نافذ کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ صورتحال بن رہی ایسی ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف آئے، اور ان کا لازم آتا، ان کا جو نظر تھی وہ جنرل فیض حمید کے اوپر تھی، جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں، اور عمران خان چاہتے تھے کہ وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہو۔ اور اس وقت عمران خان کی جو پاور ہے وہ سب کے پاس سامنے ہے، عوام کا ان کا اعتماد حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے پورے پاکستان کے اندر عمران خان کو اس وقت ایک میجورٹی جو ان کی ہے ان کے ساتھ ہے، 22-24 کروڑ جو بھی عوام ہے، میجورٹی ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات شہباز شریف کو بتا دی گئی تھی چند دن پہلے۔ شہباز شریف جو سے ہیں وہ لندن گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کو راضی، کہ میاں نواز شریف فیض حمید صاحب کا نام لیتے ہی ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تکلیف کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ یہ سب فیض حمید کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپ ڈیٹ ایسی ہے کہ جنرل فیض حمید جو سے ہیں وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ یہ ایک خبر ہے جو ہمارے سورس نے بتائی ہے ہمیں۔ اور جنرل راحیل شریف جو ریٹائرڈ تھے سابقہ، جو اس وقت اسلامک ممالک کی جو فورسز کو کمانڈ کر رہے ہیں، ان کو نگراں وزیر اعظم کے طور پہ ان کو لیا جائے گا۔ اگر پی ڈی ایم نے کوئی ہلا گلا کیا، شور شرابہ مچایا، تو وہ مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیولپمنٹ جو سی ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، سعودی عرب نے اعتماد میں لیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب اس اپڈیٹ کے اوپر راضی ہیں، لیکن پی ڈی ایم یا نواز شریف اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ وہ جنرل فیض حمید کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو فوج فیصلہ کرے گی، اور کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، ہر جگہ پہ الیکشن وہ ہارے ہیں، اور وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اور سعودی ولی عہد نے جو پاکستان پہ آ رہے تھے انہوں نے ابھی دورہ منسوخ کیا ہے، کیونکہ جس کام کے لیے وہ آنا چاہ رہے تھے وہ کام ہو گیا ہے۔ جنرل باجوہ بھی راضی ہو گئے اس بات کے اوپر، اور کیونکہ جنرل راحیل شریف کا ابھی بھی فوج کے اوپر کافی اثر ہے، فوجی جرنیل بھی ان کی بات مانتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک سینئر موسٹ جنرل تھے، اور ان کا دور جو تھا وہ بڑا ہی صاف و شفاف تھا، اور دنیا میں بھی انہوں نے ایک نام پیدا کیا، وار اینڈ ٹیرر کے اندر بھی، ہر چیز میں۔ اور باجوہ صاحب بھی انہی سے ہی رائے لیتے رہے ہر قسم کام میں، اور باجوہ صاحب بھی ان کی بات مانتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے سینئر ہیں۔ تو یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ اور 7 دن کے اندر الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگا، اسمبلیاں جو سی ہیں وہ برخاست ہو جائیں گی، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر انگلینڈ میں جو شہباز شریف اور نواز شریف کیا کچھ کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے ابھی پاکستان نہیں آ رہے ہیں وہ، جبکہ یہ تمام باتیں جو سی ہیں وہ لندن میں ان کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ فوج اب کر رہی ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے، اگر فوج نے یہ طے کر لیا ہے
کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑیں گے. بہرحال اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے. اور کیونکہ شہباز شریف کو ہی پتہ لگ گئی تھی اپنی اوقات کا کہ وہ فوج کو اگر کہتے ہیں کہ اسلام آباد اگر یہ آتے ہیں اور ان کے اوپر گولی چلائی جائے تو فوج نے گولی نہیں چلانی کبھی پی ٹی آئی کے اوپر. اور ادھر رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ گولی کوئی نہیں چلائے گا اور نہ کوئی کوئی اموات ہوں گی, کوئی مرے گا اور نہ کوئی لاٹھی چارج ہوگا ان کو, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ پرامن جلسہ جلوس کر سکتے ہیں, یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ان سے تھے اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ میں ان کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اسلام آباد سب طرف سے جو اسے گھر چکا ہے, اگر کیونکہ اس کے ارد گرد سب راول پنڈی ہے اسلام آباد کے ہر طرف, اور دوسری طرف اگر ہے تو خیبر پختونخوا کا سب ہری پور ہزارہ کا علاقہ لگتا ہے. تو اگر وہاں سے پھر بھی وہ ان کا جانا آنا منع ہو گیا, بند ہو جاتا ہے, تو یہ جو اگلے 4-5 دن میں صورتحال بننے والی تھی اس کی روک تھام کے لیے یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن جلدی ہو اور پاکستان کے اندر امن آ جائے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں. تو یہ ناظرین یہ صورتحال ہے, اور اس صورتحال کو مسلح فوج بھی مانے گی اور پی ٹی آئی بھی مانے گی. ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کے کچھ لوگ جو سے ہیں اس پہ ناخوش ہوں, زیادہ تر ناخوش ہوں گے کیونکہ پی ڈی ایم حقیقی طور پہ ختم ہو چکی ہے. ان کی جو جڑیں عوام میں تھیں وہ خراب ہو گئی. یہ جو اتحاد بنا اس اتحاد نے ان کا مزید تباہی مچا دی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے اور راحیل شریف کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے گا. اور یہ ایک خبر ہے, اور یہ خبر جو سی ہے اس کا ڈیفینیٹلی جب یہ عمل درآمد ہوگا تو اس پہ حقیقت ہوگی. بہرحال یہ اندر کی خبر ہے جس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, جس پہ محمد بن سلمان جو ان سے ہیں بھی راضی ہے اور عمران خان کو بھی راضی کر لیا ہے, اور عمران خان کو سعودی عرب نے اپنے اعتماد میں لے لیا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہیں جو خبریں آتی ہیں, بعض دفعہ کوئی چینجنگ بھی آ جاتی ہوتی ہے. اللہ کرے اگر اس طریقے سے ہو جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.